معزز سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمۃ للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی، میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں۔ ابھی ہے سامنے الحاد قدر خیبر، تو فعل شعر خدا عزم کامیابی دے۔ تو مجھے اپنی حمد کا اسلوب انتخابی دے، میرے معبود مجھے انداز ابو ترابی دے۔ مجھے وہ ذرہ بنا جو کف علی میں رہے، مجھے وہ ذرہ بنا جو کف علی میں رہے، جہاں میں چمکوں وہ کردار انقلابی دے۔ زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو انداز سفر بھی دینا۔ میں تو گنگا ہی تھا، گفتگو تو نے سکھائی، اب جو کہوں اس بات میں اثر بھی دینا۔ آئیے اس مقدس و بابرکت محفل کی شروعات ہم سب مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ ہمارے تمہارے آقا رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سرور کائنات، مالک و مختار، مالک جنت، محسن انسانیت، بے قراروں کے قرار، بے سہاروں کے سہارا، جناب آمنہ کے لال، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ان لوگوں سے خاص گزارش کرتا ہوں کہ باہر جتنے ادھر ادھر بیٹھے ہو وہ اس محفل میں آ کر بیٹھے۔ اب رہے دن کچھ نہیں، یہی دن ہے، آج اور کل کا دن ہے، پھر اللہ نے چاہا تو آئندہ زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آئیے معمول کے مطابق، جیسا کہ حدیث پاک درود کی فضیلت کے متعلق بیان ہوتی ہے، آج بھی عرض کر دوں، اور بعد جو کل تک ہماری پہنچی تھی اسے ہم آگے بڑھائیں۔ داستان کربلا میں صحابہ اکرام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے سرکار جب تشریف لائے تو آقا نے منبر کے پہلے تختے پر جب اپنے قدم مبارک کو رکھا تو سرکار نے آمین کہا۔ سرکار نے دوسرے زینے پر منبر کے قدم رکھا اپنا تو آمین کہا۔ تیسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے
صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، آپ کو ہم نے دیکھا کہ آج آپ منبر پر چڑھتے وقت آپ نے ہر قدم پر آمین کہا، تو اس کی وجہ، اس کا سبب کیا تھا حضور؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ سنو، جب میں پہلے زینے پر میں نے قدم رکھا تو آمین کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جبرائیل اس وقت آئے اور جبرائیل نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جو رمضان المبارک پائے اور اس ماہ مقدس کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ نہ بنائیں، اللہ اس پر لعنت بھیج دے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے اس پر کیا کہا؟ آمین۔ اب اس ماہ محترم جو آتا ہے اور اس کو اس ماہ مقدس کے اندر اس کے روزے نہ رکھے، نمازوں کا پابند نہ رہے، اس کا احترام جس طرح ہم پر لازم ہے وہ احترام نہ کرے، تو اللہ کے رسول نے جبرائیل کی اس بد دعا پر، اس دعا پر آمین کہا ہے، تو پھر اس کی زندگی خراب ہے۔ دوسرے زینے پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، جبرائیل نے دعا کی، صحابہ اکرام نے پوچھا حضور کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ جبرائیل نے دعا کی کہ وہ شخص بدبخت ہو، اللہ کی لعنت ہو، جو ماں باپ کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے بڑھاپے میں اور پھر جنت نہ حاصل کرے، اس پر لعنت پڑے، وہ بدبخت ہے۔ یعنی اس بد دعا کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں ماں باپ اس دہلیز تک، اس عمر تک پہنچ چکے ہیں جو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہم سہارا اٹھا لیں، اسے سہارا نہ دیں، بجائے اسے گالیاں دے، تو اس کے لیے جبرائیل نے بد دعا کیے، اور اس بد دعا پر ہمارے رسول نے آمین کہا ہے، تو اس کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ اس حدیث پاک میں تفصیل نہیں عرض کرتا، لیکن موقع ملا تو کبھی ضرور عرض کروں گا، لیکن بات درود پاک کی لیکن مختصر عرض کیا۔ تو اس حدیث پاک سے اشارہ ملتا ہے کہ ماں باپ کی قدر ضروری ہے، لازم ہے۔ دنیا و آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو۔ آگے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہا، آخری مرتبہ صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی، میرے آقا نے فرمایا، جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا جب بھی نام پڑھا جائے، آپ کا نام جب بھی بولا جائے اور نام سن کر آپ کا امتی درود نہ پڑھے، یا رسول اللہ، اللہ اس پر لعنت بھیجے، وہ بڑا بدبخت ہے۔ نبی کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود نہ پڑھے، وہ بڑا بدبخت ہے، اور اس کے بارے میں بڑی لعنت آئی ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب کبھی بھی محفلوں کے اندر جہاں جہاں بھی ذکر ہو اور ہمارے سرکار کا جب بھی نام سنو، فوراً زبان سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان کو حرکت دے دو، صرف درود پڑھو گے، سمجھ لو کہ ہر طرح سے کامیابی حاصل ہوگی۔ نبی پر درود پڑھنا، ہمارے آقا پر درود پڑھنا۔ تو جب بھی محفل پاک میں اگر حضور کا نام سنیں، یا کہیں بھی کسی بھی بائی چانس کسی بھی موقع پر کبھی نام سنیں حضور کا، تو اس وقت فوراً اپنی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لمبا چھوٹا درود شریف آپ کو نہیں پڑھنا، صرف شارٹ میں آپ پڑھے تو فضیلت ہی ہے، جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہی ہے، لیکن اگر مختصر آپ پڑھنا چاہتے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آپ سمجھ لے کہ یہ درود پاک کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عرض یہی کرنا تھا کہ درود پاک کو ہمہ وقت اپنی زبان پر جاری رکھو۔ آئیے اسی موضوع اور داستان کربلا کو شروع کرنے سے منقبت مولا حسین کی بارگاہ میں کچھ اشعار پڑھ دوں۔ شاعر لکھتا ہے، اعلیٰ مقام و مرتبہ مولا حسین کا، اعلیٰ مقام و مرتبہ مولا حسین کا، چرچا جہاں میں جا بجا مولا حسین کا، اعلیٰ مقام و مرتبہ مولا حسین کا، چرچا جہاں میں جا بجا مولا حسین کا، ظالم کے ہاتھ میں کبھی دینا نہ ہاتھ تم،
ظالم کے ہاتھ میں کبھی دینا نہ ہاتھ تم، یہ درس ہے حسین کا مولا حسین کا، یہ درس ہے حسین کا مولا حسین کا۔ آگے شاعر لکھتا ہے کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی، کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی، ملتی نہیں مثال کہیں بھی تیرے حسین کی۔ کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی، ملتی نہیں مثال کہیں بھی تیرے حسین کی۔ انسانیت کو ملتی نہیں راہ چین کی، انسانیت کو ملتی نہیں راہ چین کی، دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی، دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی۔ آگے شاعر لکھتا ہے بارگاہ حسینیت میں قدسیوں میں عام ہے چرچا میرے شبیر کا، قدسیوں میں یعنی فرشتے، قدسیے نے فرشتے، قدسیوں میں عام ہے چرچا میرے شبیر کا، کس قدر ذیشان ہے رتبہ میرے شبیر کا، قدسیوں میں عام ہے چرچا میرے شبیر کا، کس قدر ذیشان ہے رتبہ میرے شبیر کا۔ جب کبھی بیزار تجھ کو دین سے شیطان کرے، جب کبھی بیزار تجھ کو دین سے شیطان کرے، یاد کر تو ریت پر سجدہ میرے شبیر کا، یاد کر تو ریت پہ سجدہ میرے شبیر کا۔ آگے لکھتا ہے کربلا تیری زمین لالائے رنگی ہے ابھی، کربلا تیری زمین لالائے رنگی ہے ابھی، تیری مٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے۔ کربلا تیری زمین لالائے رنگی ہے ابھی، تیری مٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے۔ سجدہ عشق ادا کر گئے ایسے شبیر، لبیک آج بھی صحرا سے صدا آتی ہے، لبیک آج بھی کربلا کی صدا، کربلا سے صدا آتی ہے۔ قربان جائیے آگے شعر لکھتا ہے گلشن اسلام پر سب کچھ لٹاتے ہیں حسین، گلشن اسلام پر سب کچھ لٹاتے ہیں حسین، کربلا میں کر کے سجدہ سر کٹاتے حسین، گلشن اسلام پر سب کچھ لٹاتے ہیں حسین، کربلا میں کر کے سجدہ سر کٹاتے حسین۔ پیش کرتا ہوں کروڑوں ان کی عظمت پر سلام، پیش کرتا ہوں کروڑوں ان کی عظمت پر سلام، جان دے کر عظمت دی کو بچاتے ہیں حسین، جان دے کر عظمت دی کو بچاتے ہیں حسین۔ آخری شاعر لکھتا ہے شعر بارگاہ حسینیت میں سر کبھی غیروں کے آگے نہ جھکانے والے، سر کبھی غیروں کے آگے نہ جھکانے والے، دین اسلام کو اسلام بنانے والے ہوتے، سر کبھی غیروں کے آگے نہ جھکانے والے، دین اسلام کو اسلام بنانے والے، جن کو کاندھے پہ بٹھاتے رہے میرے پیارے آقا، جن کو کاندھے پہ بٹھاتے رہے پیارے آقا، وہ ہے نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے، وہ ہے نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیقنا و حبیبنا مولانا محمد و علی وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یارو جیسا کہ داستان کربلا، ذکر کربلا گزشتہ، مجھے امید ہے کہ آپ گزشتہ ذکر آپ کو یاد ہوگا کہ بارگاہ حسینیت میں داستان کربلا میں ہم کہاں تک پہنچے تھے۔ یاد رکھیں کہ اس بات کو کربلا کی داستان ایک انقلابی ہے، یعنی یہ جب بھی ذکر کریں گے کربلا کا ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ بار بار یہ داستان کربلا جو بیان ہو رہی ہے، یارو دیکھ لو واقعہ کربلا یہ انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا فرماتا ہے۔ واقعہ کربلا انسان کے اندر دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ عطا فرماتا ہے۔ واقعہ کربلا انسان کو باطل کے سامنے سچے اور ثابت قدم ہونے کے لیے جذبہ عطا فرماتا ہے۔ کربلا کا واقعہ انسان کے لیے ہمہ وقت جھوٹے کے سامنے سچا بن کر کھڑے ہونے کا جذبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا یاد رکھ لے کہ ہر سال بیان ہوتا ہے، ہر سال بیان ہوتا ہے، اور یاد رکھ لو کہ ہر سال بیان ہوتا رہا، ہوتا رہتا ہے، اور تا قیامت تک واقعہ کربلا بیان ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ جب بھی یہ سورج طلوع ہوتا ہے، سمجھ لو کربلا کی یاد تازہ ہوتی ہے۔
یہ کربلا کی یاد تازہ کرواتا ہے. جب مولا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے نا، اس وقت آسمان بھی سرخ ہو چکا تھا، سورج نہ نکلا تھا، ہر طرف تاریکی تاریکی، ہر چیز سمجھ لے جہاں دیکھتے تھے وہاں سے خون ہی نکلتا تھا. یاد رکھ لے کہ بعد میں یہ واقعات جو ہوں گے مابعد کربلا انشاءاللہ موقع رہا تو کل انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا، لیکن آج جو پچھلی جو گفتگو باقی ہے ہماری داستان کربلا، اس سے شروع کرتا ہوں کہ داستان کربلا کے اندر جو امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام آپ مکہ پہنچے اور مکہ سے صحابہ اکرام نے انکار کر دیا کہ آپ یہیں پر رہیں. آپ کے لیے یاد رکھ لو کہ داستان کربلا ایسی داستان ہے کہ جسم طاقت کو چھوڑ دیتا ہے بیان کرنے کے لیے، ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ داستان کس طرح بیان کر سکے. جسم کے اندر طاقت نہیں رہتی کہ وہ کربلا کی جو واقعات ہوئے، جو ظالموں نے ہمارے آقا حسین کے گھر والوں پر ظلم کیا، وہ بیان کرنے سے ہمت نہیں بنتی. لیکن جس بھی طرح سے ابھی جو بیان ہو رہا ہے اسے خوب ایک ایک لفظ کو آپ سماعت کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ داستان کربلا حقیقت کیا تھی، واقعہ کربلا، جنگ کربلا کی حقیقت کیا تھی. آقا حسین مولا حسین مکہ پہنچے، آپ کو صحابہ اکرام نے انکار کر دیا کہ آپ نہ جائیے، آپ کے گھر والوں کی حفاظت ہم کریں گے، اپنی جانوں پر کھیل کر ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ نہ جائیے. لیکن بالآخر آپ کا مشورہ اس بات پر ہوا تھا کہ آپ وہاں بھیجے کسی کو اور وہاں کے حالات کو جانیں. جیسا کہ یہ گفتگو، یہ بات، یہ ذکر کل گزر چکا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، بالآخر حضرت مسلم بن عقیل آپ بھی وہاں رہے، آپ کے ساتھ کوفہ والوں نے عہد بھی کیا، محبت بھی کی، اور وہیں کوفہ والے جو مشہور کوفی لا یوفی، وہیں بعد عہد بھی کر لیا، آپ کی بیعت کو توڑ بھی دیا اور پھر وہ غدار ہو گئے. جیسا کہ آپ نے وہ کل تک سنا، یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل جب آخری اسٹیپ تھا کہ اس ملعون نے ابن زیاد نے، عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی، اس کے بارے میں تھوڑا جان لے، اس ملعون کے بارے میں. عبید اللہ ابن زیاد کا بیٹا عبید اللہ، اور زیاد ابن ابی اس کے باپ کا نام نہیں آتا ہے. مورخ نے لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام، اس کا شجرہ معلوم ہی نہیں چلتا ہے، اس کے باپ کا نام ہی نہیں آتا. یہ ناجائز. تو کہا گا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جب کہا مسلم بن عقیل کے لیے کہ جا کر انہیں شہید کر دیا جائے، تو مسلم بن عقیل نے کہا 3 میری وصیت کو قبول کر لے. وہ 3 وصیت کیا تھی؟ سب سے پہلی وصیت یہ تھی کہ میں نے امام علی مقام مولا حسین کو جو خط لکھا ہے، وہ خط جیسا کہ محبت کے بارے میں لکھا ہے، لیکن تو ابھی ان کے بارے میں یہ خط پہنچا دے کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، آپ بہتر ہے کہ وہاں رہے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی خیال آپ کو پریشان کر رہا تھا، اور اسی خیال میں آپ کی گرفتاری ہو گئی. دوسری وصیت یہ تھی کہ یہ جو گھوڑا اور میرے جو ہتھیار ہے اس کو واپس لوٹا دے وہاں پر کسی کے ساتھ. اور تیسری وصیت یہ تھی کہ مجھے جب شہید کر دیا جائے تو میرے جسم کو اچھی جگہ دفن کر دے، اچھی جگہ دفن کر دے. یہ 3 وصیت. یہ وصیت کسے کی تھی؟ عمر ابن سعد ابن وقاص، یہ صحابی رسول ہے. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جو ہے صحابی کا بیٹا عمر. یہ عمر جس نے اہل بیت سے غداری کی، یہ بیٹا کس کا ہے؟ صحابی رسول کا، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمر. اسے مسلم بن عقیل نے وصیت کی کہ ان چیزوں کے معاملے میں تو خیانت نہ کرنا. لیکن دیکھے اس نے کیسی خیانت کی کہ وہ جا کر ابن زیاد کو اس معاملے میں اس نے بتا دیا کہ مسلم بن عقیل نے یہ وصیت کی ہے. ابن زیاد نے مسلم بن عقیل سے کہا دیکھو جسے تم امانت دار سمجھتے تھے وہیں کیسا خیانت دار ہوا، اور اس نے مجھے آ کر بتا دیا. نعوذ باللہ. اس نے ساری وصیتیں جو کی تھی وہ بتا دی. ابن زیاد نے کہا مسلم بن عقیل سے، کہا تم چاہتے یہ ہو، وہ ہمارا معاملہ ہے، ہم وہ لپٹ لیں گے، اسے چھوڑ دو.
دوسری بات تم چاہتے ہو کہ گھوڑا اور ہتھیار میرے یہ ہم جیت چکے ہیں، یہ مال غنیمت میں ہم لے لیں گے۔ تیسرا یہ کہ جسم کو میرے حفاظت سے رکھ دینا، اس وصیت کو یاد رکھ لینا، یہ ہماری مرضی ہے، ہم کیا کریں وہ تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تینوں وصیت جا کر اس نے کہہ دی اور ابن زیاد نے اس کا جواب دے دیا۔ بالآخر نعوذ باللہ اس ملعون نے امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد اس ملعون نے امام مسلم بن عقیل کے جسم اقدس کو اوپر سے پھینکا، یہاں تک کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اس ملعون نے اس طرح وہی کوفہ کے اندر آپ کو دفنایا گیا بھی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو یہی فکر تھی، یہی معاملہ تھا۔ اس کے بعد ابن زیاد ملعون نے یہ اعلان کر دیا، اسے پتہ چلا کہ ان کے 2 شہزادے بھی موجود تھے، محمد اور ابراہیم، یہ دونوں ابھی عمر 7 سال کی تھی۔ یار دیکھو 7 سال کی عمر کے والے بچوں پر ظلم ان ظالموں نے کس طرح کیا۔ مولا علی کے شاگرد قاضی شورے کے گھر پر محمد اور ابراہیم دونوں موجود تھے۔ قاضی شورے نے جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو قاضی شورے ان دونوں شہزادوں کو اپنے گلے لگایا اور روئے، خوب آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور سر پر ہاتھ پھیرایا۔ وہ ننھے شہزادے کہتے ہیں، قاضی شورے سے کہتے ہیں، حضور ابھی تک یہ معاملہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، یہ جو آپ ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں، ہمارے ماتھے پر ہاتھ جو پھیرتے ہیں، یہ ہمارے خاندان میں یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بابا ہمارے شہید کر دیے گئے؟ اللہ اکبر۔ ان بچوں نے جب کہا نا، قاضی شورے کہتے ہیں، بچے صبر کرو، صبر کرو، صبر کا دامن تھامے رکھو، یاد رکھو ابھی تمہیں یہاں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، یہاں رکھنا بھی بہتر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ میرے اندر وہ ہے کہ میں تمہیں انتظام ہے کہ میں تمہیں مدینہ چھوڑ کے آؤں۔ ایک بات ہے، ابھی اس رات کو یہیں سو جاؤ، صبح ہوگی تو میں تمہیں اپنے بیٹے اسد کے ساتھ روانہ مدینے کی طرف جو قافلہ جا رہا ہے اس کے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ ادھر ابن زیاد نے ان دونوں کے لیے تلاشی شروع کر دی۔ جب صبح ہوئی دونوں شہزادوں کو آپ قاضی شورے کا بیٹا اسد دونوں کو لے کر انہی مدینہ جو جا رہا تھا اسی قافلے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اسد چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ اسی باب سے، اسی دروازے سے کئی دور تک قافلہ چل جا چکا تھا، گرد و غبار نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا شہزادوں سے، شہزادے تم چلے جاؤ، گرد و غبار نظر آ رہی ہے، قریب ہی ہے کہ قافلہ قریب ہی گیا ہے، اسے جا کر مل جانا، قربان جائیے۔ وہ دونوں شہزادے کبھی پتھروں پر، کبھی نوکیلے پتھروں پر پاؤں نہیں رکھا تھا، وہی شہزادے جو پھولوں پر چلنے والے شہزادے تھے۔ قربان جائیے، ہمارے نبی کے گھر والے کا عالم یہ تھا، کبھی نوکیلے پتھر پاؤں کے نہیں چبھے تھے، لیکن وہ حال یہ تھا، وہ پوزیشن ایسے تھی، وہ دونوں شہزادے ننھے ننھے پاؤں سے دوڑنے لگے۔ قربان جائیے، کبھی پتھروں پتھر چوبھتے، کبھی کانٹے لگتے، وہی شہر میں وہی جنگل کے راستے سے، وہی میدان میں دوڑتے دوڑتے اس قافلے کا پیچھا کرنے لگے۔ قربان جائیے، وہ خوف بیٹھ چکا تھا، وہ ڈر بیٹھ چکا تھا، کبھی پتے کی آواز آتی تو بھی ڈر جاتے کہ بھائی جان کوئی آ کر پکڑ تو نہیں رہا ہے، کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا ہے۔ پیچھے مڑ مڑ کر وہ شہزادے ننھے دیکھ رہے ہیں۔ قربان جائیے، دوڑتے دوڑتے پورا دن نکل گیا، قافلہ نظر نہیں آیا، رات پڑ گئی۔ اسی رات کی تیاہی میں قربان جائیے وہی دونوں شہزادے وہی تلاش کرتے کرتے ایک ندی کنارے پہنچے، دیکھتے کہ وہاں درخت پڑا ہوا ہے، اسی درخت کے وہاں پہنچتے ہیں۔ قربان جائیے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، یہیں سپاہی ملعون جا دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے پڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کو گرفتار کے ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں۔ دیکھو ہم نے دونوں شہزادوں کو، یعنی دونوں مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو ہم نے پکڑ کر لائے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے دونوں کو قید خانے میں قید کروا دیا۔ اب قربان جائیے ابھی دونوں شہزادے ہی 7 سال ہی کے ہیں، قربان جائیے دونوں کو ابھی قید کروانا ہی تھا کہ دو قید خانے کا جو دروغہ تھا مشکور، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، وہ پیار کرنے والا تھا۔ قربان جائیے جیسے ہی دیکھا کہ دونوں شہزادے قید ہے، رات کا پلہ چاہ ہوا، رات تاریکی چھائی گئی تھی، ان دونوں شہزادے کو وہ کہنے لگا دیکھو میری ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، اب میں جاتا ہوں، لیکن بات سنو، میں یہ قید کھول دیتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ میں انگوٹھی دے رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ چلے جاؤ اور
کہا قدسیہ میں جانا اور وہیں میرا بھائی موجود ہو، اسے یہ انگوٹھی دکھانا اور کہنا کہ مجھے میں اہل بیت سے ہیں، ہمیں نبی کے آل میں سے ہیں، ہمیں مدینے کسی بھی طرح سے پہنچا دو، قربان جائیے۔ اور رات کی تہائی کے اندر وہ مشکور اہل بیت کا جو چاہنے والا دروغہ تھا، اس نے دونوں شہزادوں کو چھوڑا ہی تھا، وہ دونوں شہزادے رات کی تاریکی میں دوڑ رہے ہیں، قربان جائیے۔ دونوں شہزادے دوڑ دوڑ کر تھک چکے تھے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے تھے، ہمت نہیں تھی، خوف بیٹھ چکا تھا، اس قدر ڈر بیٹھ چکا تھا، ابھی ننھے ہی شہزادے تھے، قربان جائیے۔ دوڑ دوڑ کر اتنا ہوا کہ ابھی سورج ہی طلوع ہوا تھا، روشنی ہی ہوئی تھی، کیا دیکھتے کہ دوڑ کر وہی موجود ہے، ابھی کچھ آگے ہی نہیں بڑھے ہیں، لیکن پیاس نے بڑا حیران کیا تھا، پیاس نے بڑا تکلیف پہنچایا تھا، قربان جائیے۔ قریب میں دیکھا ایک ندی پڑی ہوئی ہے، ندی نکل رہی ہے، اس ندی کے قریب جا کر بیٹھ گئے کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے، کوئی پیچھے سپاہی تو نہیں پڑا ہوا ہے، دونوں شہزادے وہی بیٹھ گئے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک کنیز پانی بھرتی ہے، اس کنیز نے دونوں شہزادوں کو آپس میں مل کر چھپ کر بیٹھتے ہوئے دیکھا، وہ کنیز گئی، جیسے ہی کنیز قریب گئی وہ دونوں شہزادے ڈر گئے، کہیں سپاہی تو نہیں آ گئے، قربان جائیے۔ دونوں شہزادے کو کنیز کہتی ہے، شہزادو ڈرو مت، مجھے پتا ہے آپ مسلم بن عقیل کے شہزادے ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری جو مالکہ ہیں اہل بیت کی چاہنے والی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، چلو میرے ساتھ وہی رہنا، وہی تمہاری راحت اور تمہارے لیے انتظام ہو جائے گا، قربان جائیے۔ دونوں شہزادوں کو کنیز لے جاتی ہے اپنی ملکہ کے پاس، وہ ملکہ جب پہنچی اس ملکہ سے کہا دیکھو یہ مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، اہل بیت اطہار کے گھرانے میں سے دونوں شہزادے ہیں، وہ بڑا پیار کرتی ہے، ہر طرح سے اس نے خدمت کی اس خاتون نے، اور قربان جائیے کھانا کھلایا اور ہر طرح سے انتظام کر کے انہیں آرام کے لیے ایک روم دے دیا، ایک کمرہ دے دیا۔ اسی دن پورا دن نکلا، رات جب آدھی رات ہو چکی، تہائی رات تاخیر ہو چکی، اس کا شوہر حارث جو تاخیر رات ہو چکی تھی، وہ حارث آیا، اور آیا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، وہ ملکہ وہ جو محبت اہل بیت سے کرنے والی وہ خاتون تھی، اس خاتون نے اس کی بیوی نے پوچھا اے حارث آج اتنی تاخیر کیوں ہو چکی، آج اتنی دیر کیوں ہو چکی؟ حارث کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے آج مسلم بن عقیل کے بارے میں ابن زیاد نے کہا ہے انہیں گرفتار کرو، اور جب انہیں گرفتار کر کے لے جایا جائے گا تو بڑا انعام ہمیں ملے گا، بڑا مال ملے گا، قربان جائیے۔ وہ شہزادی وہ جو خاتون تھی بڑی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، اس نے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا، قربان جائیے۔ رات کو سویا نا تو گھر جو کمرہ بازو میں تھا قریب میں تھا، اس کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگی، وہ حارث اڑ گیا اور اٹھ کر کہنے لگا اپنی بیوی سے ہمارے یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے، یہ بچے کی آواز کہاں سے آئی؟ وہ خاتون کہتی ہے کوئی بغل کے اندر کوئی قریب میں کوئی مکان ہوگا، اس میں کوئی بچہ رو رہا ہوگا، وہ بے چین ہو گیا، نہیں تو یہی آواز یہیں سے ہے۔ اس نے قریب کے کمرے میں جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا، مورخ لکھتے ہیں کہ رونے کی وجہ کیا تھی؟ رونے کی وجہ یہ تھی ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی نے خواب دیکھا کیا دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے اور بابا جان بھی موجود ہے۔ بابا جان سے پوچھتے ہیں بابا جان کیا ہے، کہاں ہیں؟ میں کہا میں حضور نانا جان کے پاس آ گیا ہوں۔ کہا بابا جان ہمیں اکیلا چھوڑ کر، تنہا چھوڑ کر، بابا جان تنہا چھوڑ کر، نانا پاک نے آقا نے فرمایا اے شہزادو غم نہ کرو، تکلیف نہ کرو، رو نہ مت، ان قریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ قربان جائیے اتنا ہی کہا تھا، دونوں شہزادے ایک دوسرے سے خواب ہی کے اندر نیند میں گلے ملنے لگے اور مل کر آپس میں رو رہے تھے۔ یہی آواز بلند ہوئی، حارث ملعون نے دروازہ کھولا اور کھول کر جیسے ہی دیکھا کہ دونوں شہزادے آپس میں گلے مل کر رو رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں کئی جگہ ڈھونڈ کر آیا ہوں اور تم یہی میرے گھر میں موجود ہو، تم یہی چھپے ہوئے ہو۔ قربان جائیے اس ملعون نے جا کر ان دونوں بچے جو شہزادے دننے شہزادے تھے انہیں رخسار پر تماچا مارا، اور تماچا مار کر اس ملعون نے دونوں کے زلف مبارکوں کو ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کر یہاں تک کہ اپنے گھر کے دروازے تک لایا۔ اس کی خاتون نے وہ جو ملکہ تھی وہ محبت کرنے والی خاتون نے اسے بڑا روکا، لیکن اس ملعون نے اسے بھی مارا، یہاں تک کہ
اس ملعون نے دونوں شہزادوں کی زلفیں کو پکڑ کر اس نے گھسیٹ کر وہ اس جگہ لے گیا، اور قریب جا کر اس جگہ جو نہر بہ رہی تھی، ندی بہ رہی تھی، وہیں لے گیا اور وہیں ان دونوں شہزادوں کو اس نے شہید کرنے کی تیاری کر دی، انہیں قتل کرنے کی تیاری کی تھی۔ قربان جائیے، اس کی بیوی وہاں آتی ہے اسے روکنے کے لیے کہ انہیں نہ شہید کر، کل قیامت کے دن رسول پاک کو کیا جواب دے گا؟ اے حارث، تو حضور کو کیا جواب دے گا؟ قربان جائیے، وہ ملعون جو مال کی لالچ میں آ چکا تھا، دولت کی لالچ میں آ چکا تھا، اسے انعام کی لالچ دے دی تھی، وہ مال کے بنا پر وہ اندھا ہو چکا تھا، انہیں آخرت کا نہیں بلکہ دنیا ہی کی سوچ رکھا ہوا تھا۔ جب اس کی خاتون نے، اس کی بیوی نے اسے روکنا چاہا، اس ملعون نے اسے بھی شہید کر دیا، اس کی بیوی کو بھی شہید کر دیا۔ اب دونوں بھائی آپس میں کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹا بھائی کہتا، بڑا بھائی کہتا ہے مجھے قتل کر دے، پہلے میرے بھائی کو غمگین نہ ہونا ہے، میرا بھائی کے سامنے میں غمگین نہ ہو جاؤں، پہلے مجھے قتل کر دے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دے، میں اپنے بھائی کے قتل کو نہیں دیکھ سکوں گا، میں غم کو نہیں برداشت کر سکوں گا۔ قربان جائیے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کا کہہ رہے ہیں، لیکن ملعون نے انہی دونوں شہزادوں کو اسی وقت تلوار مار کر دونوں کے جسد اقدس سے اسی سر مبارک کو جدا کر دیا، اور اس ملعون نے دونوں کے جسد اقدس کو اسی وقت وہاں چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر دونوں شہزادوں کے سر مبارک کو لے کر وہ ملعون ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، اور اس ملعون نے، حارث نے ابن زیاد سے کہا، ابن زیاد، جس چیز کا تو طالب تھا، جس چیز کو تو طلب کرتا تھا، آج میں وہ لے کر آ گیا ہوں۔ قربان جائیے، دیکھ لیجئے اہل بیت کا خون کس قدر دنیا و آخرت خراب کر دیتا ہے، اہل بیت کی گستاخی کس طرح دنیا و آخرت خراب کر دیتی ہے۔ وہ حارث یہ چاہتا تھا میں ان دونوں کو شہید کر کے، ان دونوں کو قتل کر کے بڑا مالدار ہو جاؤں گا، بڑا مال آ جائے گا، بڑا انعام آ جائے گا، بڑے ناز و نیاز سے مجھے رکھا جائے گا۔ قربان جائیے، لیکن اہل بیت کا خون اسی وقت رنگ لایا، اس قدر وہ ملعون جب دونوں شہزادوں کے سر اقدس کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا، ابن زیاد نے اسی وقت غصے میں آ گیا، اس نے کہا، حارث، ملعون تو نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے یزید کے پاس، وہ یزید، وہ ملعون ابن زیاد اس وقت یزید نہیں کہتا تھا، ہم تو اس کو ملعون، اس ملعون یزید کو امیر المؤمنین کیسے، وہ ملعون ابن زیاد یزید کو امیر المؤمنین کہہ کر پکار رہا تھا، ہم اسے اس وقت بھی، اس ملعون کو لعنت بھیجتے وقت بھی ہم امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے۔ وہ یزید کو اس نے کہا، میں نے خط لکھ چکا ہوں کہ میں مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو پکڑ چکا ہوں، اب تو بول تیرا کیا حکم ہے؟ اگر وہ مجھ سے وہ خط بھیج کر زندہ طلب کرے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ تو نے اسے شہید کر دیا، تو نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ قربان جائیے، اسی وقت ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے حکم دیا کہ جہاں ان دونوں شہزادوں کو اس نے قتل کیا ہے، اس ملعون حارث کو لے جا کر اسی وقت وہاں قتل کرو۔ وہ سپاہی لے گئے اور وہی اسے واصل جہنم کر دیا۔ یہ دیکھے اہل بیت کے خون کا رنگ لایا، اہل بیت اطہار کے خون کا یہ رنگ آیا کہ وہ لعین ملعون جس نے اہل بیت پاک کے دونوں شہزادوں کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، اسی شہید کا بدلہ یہ ملا کہ وہ بھی واصل جہنم ہو چکا، وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ یارو ادھر دیکھے مولانا حسین علیہ السلام کو، جو مسلم بن عقیل جب کوفہ کی طرف، جب آپ داخلہ فرمایا تھا کوفہ کی طرف، اور لوگوں کی محبت اور اہل بیت سے پیار جب دیکھا مسلم بن عقیل نے، تو آپ نے امام حسین کو خط لکھ کر بھیج دیا تھا۔ یہ خط امام مسلم بن عقیل کو جب شہید کیا گیا 3 ذی الحجہ کو، یعنی بقرعید کے مہینہ جو آتا ہے مقدس مہینہ، اس کی 3 تاریخ کو جب مسلم بن عقیل کو جیسے ہی یہاں شہید کیا، وہ خط امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا 3 تاریخ کو۔ اور وہ خط کیا تھا؟ وہ خط یہی تھا کہ امام آپ جلد سے جلد کوفہ پہنچے، یہاں لوگ بڑے آپ کے چہیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بیعت قبول کرنا چاہتے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ آپ جلد سے آ جائیں تاکہ اس ملعون کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا پڑے۔ یہ خط امام علی مقام کی بارگاہ میں 3 ذی الحجہ کو پہنچا، اور یہی امام مسلم بن عقیل کو 3 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا اس ملعون میں۔ ابھی وہ خط پہنچا، ادھر صحابہ جو کہتے تھے کہ آپ نہ جائیں تو بہتر ہے، یہ کوفی لا یوفی وفا نہیں کریں گے، جیسا کہ آپ نے سنا مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن صحابہ سے مولا حسین نے کہا کہ دیکھو یہ خط آ چکا ہے مسلم بن عقیل کا، تم نے مشورہ دیا تھا
کہ کسی ایک کو بھیجا جائے اور وہاں کے حالات کو دیکھو. تم نے جو مشورہ دیا وہی معاملہ یہ ہوا کہ خط بھی آ چکا ہے, وہاں کے معاملات حالات بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے فرمایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, بڑے بڑے, بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں اے امام اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں آپ سے جھگڑا کرتا اور آپ میرے اس جھگڑا کرنے کی بنا پر آپ رک جاتے تو میں آپ سے جھگڑا کر لیتا. کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ کینسل کر دیتے تو میں آپ سے جھگڑا کر لیتا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرے جھگڑے کی بنا پر آپ رک جاتے تو میں آپ سے لڑائی کر لیتا. لیکن امام علی مقام نے کہا نہیں, دیکھو تم نے جو چاہا تھا وہ بھی ہو چکا, یہ خط بھی آ چکا ہے اور دیکھیں راستہ بھی کلیئر ہے. لیکن بالآخر امام علی مقام سے لوگوں نے بڑی بڑی ریکویسٹیں کی, لیکن بالآخر امام حسین نہ روکے اور آپ نے اسی وقت مکہ سے تیاری شروع کر دی, یعنی کوفہ کی جانب. اب امام علی مقام اپنے گھر والوں کے ساتھ, آپ سے یہ بھی کہا گیا امام آپ جائیے اپنے گھر والوں کو یہاں رکھے, لیکن امام علی مقام نے کہا نہیں, اب ہمارا جو ہو چکا ہے ارادہ وہ مکمل, ہم ساتھ ہی چلیں گے. جیسا کہ آپ نے سنا سارے گھر والے, امام حسن مصطفیٰ کے شہزادے, آپ کے شہزادے, آپ کی شہزادیاں, آپ کی بہنیں اور مولا علی کے شہزادے, سب ساتھ میں ایک جو لوگ نکلے تھے. یہیں مکہ سے جب نکلے نا تو کہا جاتا ہے کوفہ کی جانب کہ ابھی تھوڑی ہی دور نکلے تھے کہ ایک مشہور شاعر فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی. تو امام کو دیکھا, امام کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں. کہا امام بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں کوفہ, اس لیے کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں, آپ نہ جائیں تو بہتر ہے. امام نے کہا نہیں, اب دیکھو کئی خط آ چکے بھی ہے, 150 خط, کسی مورخ نے لکھا ہے 12,000 خط, کسی نے 20,000, کسی نے 1.5 لاکھ. یہ خط الگ الگ روایتیں اور تاریخ ہے, لیکن زیادہ جو روایت دی تھی 150 خط کی, اور ہر خط میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ آ جائیں تو بہتر ہے. دیکھیں بالآخر امام علی مقام مولا حسین جب چلنے لگے, وہاں سے ملاقات ہوئی, کچھ ہی دور گئے تھے کہ آپ کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا, آپ کے شہزادے کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. آپ نے اسی وقت پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی وقت آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کوفی لایوفی جن نے بے وفا کر دی ہے, انہوں نے وعدے کو توڑ دیا ہے. لیکن بالآخر جو بات طے ہو چکی تھی اور جو حضور نے خواب میں آ کر بیان فرمایا تھا, بالآخر صحابہ اکرام سے بھی امام علی مقام نے کہا کہ ہمیں جانے دے. جب صحابہ نے اور زیادہ روک کی تو آپ نے کہا دیکھو مجھے خواب آیا تھا اور حضور خواب میں آ کر مجھے فرما گئے. صحابہ نے کہا کہ وہ خواب کیا ہے؟ کہا یہ خواب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک یہ خواب نہیں بتاؤں گا. واقعی حقیقت یہ دیکھے کہ یہ سب ظاہر تھا, کوئی اچانک معاملہ نہیں تھا. اور امام علی مقام کی پیدائش سے یہی خبر آ رہی تھی کہ وقت آنے پر مولا حسین کو کربلا کے میدان میں آنا ہی ہے. یہ ساری باتیں ڈکلیئر تھی. بالآخر امام مسلم بن عقیل اور آپ کے شہزادوں کی شہادت کی خبر ملی, آپ نے انا للہ پڑھا. اس وقت آپ نے سوچا کیا کرا جائے, لیکن آپ نے کہا نہیں آگے جایا جائے. پھر آگے نکلے, یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ حاتم طائی کے بیٹے عدی جو صحابی رسول ہے, ان کے بیٹے ابن عدی جو راستے میں ملاقات ہوئی, توحا نامی شخص, جب ملاقات ہوئی امام حسین سے تو انہوں نے کہا آپ سے کہ آپ بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں, آپ مجھے 20 دن کا موقع دیں, میں ایک بڑا لشکر تیار کر لوں. آپ موقع دیں, میں 20 دن تک وہ لشکر تیار کر کے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. لیکن امام علی مقام نے نہ انکار کر دیا. بالآخر اس نے کہا کہ میں ابھی اپنے اخراجات اور گھر والوں کے جو کام کاج تھے وہ کام کے لیے گیا تھا, ابھی دوری میرے قریبی گھر ہے, وہاں جا کر سارے مام کو لپٹا کر میں واپس آتا ہوں, قربان جائیے. انہوں نے کہا تھا, وہ واپس آئے, اس وقت جب واپس پلٹے نا امام حسین اس وقت شہید ہو چکے تھے. آپ جب ابن عدی یہ صحابی رسول کے شہزادے واپس پلٹے, لیکن امام حسین اس وقت شہید ہو چکے تھے. آپ نے کہا تھا بھی اور واپس بھی پلٹے, لیکن شہید ہو چکے تھے. بالآخر امام حسین آگے بڑھے تو آپ کو خبر ملی کہ حضرت جناب قیس کو بھی ابن زیاد نے شہید کر دیا ہے.
یہ جناب قیس مسلم بن عقیل کے بعد بھی جناب قیس کو بھیجا گیا تھا وہاں کے حالات کے لیے. تو قیس جب پہنچے تھے ابن زیاد کے دربار میں تو ابن زیاد نے اس وقت کہا کہ ابن زیاد نے کہا کہ اے قیس تم کہو نعوذ باللہ. ایسے الفاظ اس نے کہا ہے امام حسین کی گستاخی اور امام حسین کے گھر والوں کے لیے اس نے ایسے گستاخ الفاظ نکالے. وہ کہتا ہے قیس جا کر دیوار پر چڑھ کر کہو کہ کذاب ابن کذاب نعوذ باللہ. اس نے امام حسین سے کہا کہ کذاب کے بیٹے کذاب، یعنی امام حسین کو جھوٹا اور امام حسین کے گھر والوں کو اس نے نعوذ باللہ اس ظالم نے جھوٹا کہا. یہ وہ شہزادے ہیں جو سچوں کے سچے ہیں. صداقت وہیں سے ملی ہے، سچائی وہیں سے ملی ہے. اس ملعون نے اس طرح کہا. قربان جائیے جناب قیس کو موقع مل گیا، دیوار پر چڑھے دربار کے اور چڑھ کر کہا اے کوفی، اے کوفہ والو، تم نے اہل بیت کے ساتھ غداری کی ہے. یاد رکھ لو کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا، تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. جب کہا اور اس ملعون کے بارے میں کہا کہ اس ملعون کی زبان پر اور اس کی لالچ کی بنا پر تم نے امام مسلم سے غداری کی، انہیں شہید کر دیا، تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. جب اس ملعون کا کہا گیا تو ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر قتل کر دو. اسے ابن جناب قیس کو اسی وقت قتل کر کے وہیں سے پھینک دیا گیا، یعنی اسی دیوار سے پھینک دیا. آپ کے بھی اسے جب گرے نیچے تو آپ کے بھی ہاتھ پیر ٹوٹ گئے. فرمایا تھا کوفہ کے اندر جناب مسلم بن عقیل کے جہاں مزار ہے اسی کے سامنے جناب قیس کا بھی مزار ہے. آپ کی بھی خبر امام علی مقام کو رستے میں ملی کہ جناب قیس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. آپ نے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر آپ آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ آگے بڑھتے بڑھتے آپ نے ایک زور شور سے سواریوں کی آوازوں کو سنا، گھوڑوں کی آوازوں کو سنا. تو آپ نے قریب دیکھا کہ وہ قریب آئے تو وہ جناب حور تھے. جناب حور جب سامنے پہنچے تو امام علی مقام سے کہا حسین ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو قید کر کے لے جانے کا. امام حسین نے جب اتنا سنا نا کہ حور نے کہا کہ آپ کو قید کر کے لے جانا ہے تو امام حسین نے کہا اے حور تیری ماں تجھ پر روئے تو مجھے قید کر کے لے جائے گا. جب اتنا کہا نا تو حور اس کے جواب پر کیا جواب دیا حور نے سن لیے، بہت پیارا جواب دیا. کہا حسین اگر عرب کا کوئی اگر اس طرح کی مجھ سے بات کرتا یعنی تیری ماں تجھ پر روئے تو ضرور میں اس کی ماں کے بارے میں کہتا، لیکن حسین تمہاری والدہ بنت رسول ہے، میں کیسے ان کے بارے میں کہہ سکتا. خدا کو یہ ادا پسند آ گئی حور کی کہ حور نے سیدہ ماں فاطمہ کی تعظیم کی. اس تعظیم کی بنا پر رب کو گوارا نہ ہوا کہ سیدہ کی تعظیم جس کے سینے میں ہو جہنم کی آگ میں جلے، وہ ایسا گوارا نہیں. اللہ نے سیدنا حضرت حور کو اسی جہنم کی آگ سے سیدہ کی تعظیم کی بنا پر آزاد فرما دیا. اسی تعظیم کی بنا پر حضرت حور آزاد ہو چکے. جب اتنا کہا جواب دیا. نماز کا وقت قریب ہوا، لوگوں کو دیکھا گھوڑے شوارے میں بڑے ہپ رہے تھے. امام حسین کے لشکر میں پانی موجود تھا، آپ کے گھر والوں پانی موجود تھا. حور سے پوچھا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی؟ کہا ہم تیزی کے ساتھ ابن زیاد کا حکم ہوا اور کہا کہ جہاں امام حسین ہے اور ان کا قافلہ ہے وہیں جا کر سواری روکنا، بیچ میں کہیں نہ روکنا. اس کے حکم کی بنا پر ہم تیزی کے ساتھ امام حسین کے پاس آئے، آپ کے پاس آئے. اسی بنا پر سب تھک چکے ہیں. امام علی مقام نے سب کو پانی پلایا. دیکھو جن کے لیے پانی بند کیا جاتا انہی نے سب کو پانی لائے تھے، آپ سب کو پانی پلایا. بالآخر نماز کا وقت ہوا. امام علی مقام نے کہا حور نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز الگ پڑھو گے یا ساتھ میں؟ کہا آقا حسین آپ کی اقتدا میں پڑھیں گے. قربان جائیے نماز پڑھی گئی. اس کے بعد جناب حور اور مولا حسین ساتھ میں آپ کے گھر والوں کے اس کی طرف چلنے لگے. ادھر خط بھیج دیا. جناب حور سے مولا حسین نے کہا کہ ہم یہاں آئے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے. اگر یہ ابن زیاد کو گوارا نہ ہونا تو ہم واپس پلٹ جاتے ہیں. یہ بار بار آپ دیکھیں گے کہ کربلا کی داستان کے اندر امام حسین نے کہا ہم واپس پلٹ جاتے اگر اسے منظور نہیں ہے. تو یہ بار بار کہنے کی وجہ کیا تھی؟ امام حسین کو پتہ ہی تھا کہ وہ ملعون واپس لوٹنے نہیں دیں گے، واپس جانے نہیں دیں گے. لیکن واپس پلٹنے کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کی مکاری کو ظاہر کرنا تھا، ہر طرح سے انہیں واضح کرنا تھا
کہ ہم لڑنے نہیں آئے تھے، وہ لوگ لڑنے کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں۔ امام حسین بالآخر لڑنے نہیں گئے تھے، وہاں بات ہی لپٹانی تھی، لیکن ہر طرح سے آپ نے انہیں ہر بار یہی کہا کہ اگر وہ کہہ دے تو ہم واپس پلٹ جائیں، اور اگر کہے تو ابن یزید سے ہم ملاقات کر لیں، فیس ٹو فیس بات ہو جائے۔ بیعت کا کسی جگہ نہیں کہ ہم بیعت کریں گے، یہ کسی جگہ نہیں کہا امام حسین نے۔ بالآخر ہون نے وہ جو امام حسین نے جواب دیا وہ ابن زیاد کو بھیجا، اور ابن زیاد نے اس وقت جواب نہ آیا، اس نے کہا کہ کیسے بھی ہو اس وقت وہاں عمر بھی ابن سعد بھی موجود تھا ابن زیاد کے پاس۔ پھر خط بھیجا، کہا کہ انہیں واپس نہ دیا، جلد سے جلد جہاں ہیں انہیں وہاں ٹھہرا دے، جہاں ہے وہیں سے سواری سے نیچے اتار دے، وہیں ٹھہرا دے۔ قربان جائیے، آقا حسین سواری پر بیٹھے تھے اور جس جگہ اترے نا اس جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، 2 محرم الحرام کو آپ اس زمین پر پہنچے اور وہیں رکنے کا جناب حور نے کہا آپ کو یہیں حکم ہے رکنے کا، وہیں خیمے۔ فرمایا جاتا ہے، مورخ نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں کنبے ڈالے جاتے آپ نے وہیں جہاں کھودتے وہیں سے تازہ خون نکلتا تھا، تازہ خون نکل رہا تھا جہاں جہاں کھودا جاتا تھا۔ قربان جائیے، امام حسین نے پوچھا یہ زمین کون سی ہے، یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا وادی تف، بعد میں کہا اس کا کوئی اور نام ہے، تو کہا ہاں اس کا نام کربلا ہے۔ امام حسین کو یاد آ گیا کہ اسی زمین پر رکنا ہے، بالآخر وہیں رکے امام علی مقام۔ آپ نے لوگوں سے کہا پوچھو یہ کس کی زمین ہے، اس زمین کا جس کی زمین ہو اسے اس کا اجر، اسے قیمت دی جائے، اسے اسی قیمت دی جائے۔ علی اکبر نے پوچھا آقا حسین ابا حضور ہم 18 مقام پر، یا کسی مورخ نے لکھا ہے 38 مقام پر ان کے رکے ہیں، آپ نے کسی زمین کا یہ نہیں کہا کہ اس زمین کا مالک کون ہے، اس زمین ہمیں خریدی جائے اور اسے اس کے رقم دی جائے، آپ نے کسی جگہ نہیں کہا، آپ نے اس جگہ آ کر کیوں کہا؟ تو امام علی مقام نے کہا سنو، ہم کسی کی زمین پر اپنے مزار نہیں بننے دیتے، ہم اپنی زمین پر مزار بنیں گے۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا کہ اپنی زمین پر مزار بنیں گے، یعنی یہ خبر آپ نے دی ہے کہ یہیں کربلا میں ہمیں رہنا ہے۔ قربان جائیے، یہ امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام نے وہ کربلا کی زمین جہاں کچھ نہیں تھا، آپ نے جا کر وہیں زمین آباد کی۔ مولا حسین علیہ السلام اسی زمین پر رہے آپ، اور بالآخر 2 محرم الحرام کو آپ وہیں رکے۔ ابن زیاد نے اس وقت عمر ابن سعد یہ ایران کی طرف جا رہا تھا، وہاں کے جو بغاوت ہو چکی تھی حکومت کی طرف سے، ان باغیوں کو مارنے اور انہیں وہاں سے ہٹانے کے لیے، فتح ہونے کے لیے وہاں جا رہا تھا عمر ابن سعد۔ ابن زیاد نے کہا وہاں کا اب رد کر دے، اب جا وہیں امام حسین کے پاس، اور وہاں جا کر تجھے ان سے پوچھنا ہے کس لیے آئے ہو، جا وہاں جا۔ ابن سعد، عمر ابن سعد کہتا ہے کہ میں وہاں کیوں جاؤں، مجھے وہیں جانا ہے، ایران پر جانا ہے۔ تو اب ابن زیاد نے لالچ دی کہ تجھے رہ کی حکومت چاہیے، رہ کی حکومت چاہیے۔ عمر ابن سعد سے جب حکومت کا کہا، فرمایا جاتا ہے مورخ نے لکھا ہے کہ عمر سعد ابن ابی وقاص گھر والوں نے اسے کہا کہ اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگ، کل آخرت تیری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ گھر والوں نے اسے منع کیا، لیکن وہ رہ کی حکومت، وہ یہی چاہتا تھا کہ مجھے طہرا کی حکومت مل جائے، رہ کی حکومت مل جائے۔ تو وہ لالچ کی بنا پر سیدنا امام علی مقام کے اس قافلے کی طرف چلا۔ فرمایا جاتا ہے ابن زیاد نے 6000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ اس نے بھیجا تھا۔ یہ پہلی، کچھ کہتے ہیں کہ 6000 ہی سامنے تھے فوجی، نہیں، 22000 کا لشکر تھا۔ کتنا؟ لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا، پہلے 6 بھیجا، پھر 10 بھیجا، پھر 4 بھیجا، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے 22000 لشکر امام علی مقام کے سامنے بھیجا۔ اور ادھر امام علی مقام کے گھر والے کتنے تھے؟ مورخ لکھتے ہیں کم سے کم 82 لوگ تھے، یہ سب عورتیں اور ملا کر، مرد ملا کر 72 اور عورتیں تھیں تو 82، اور زیادہ سے زیادہ 145، اس سے زیادہ کوئی نہیں بتاتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ادھر اتنے لوگ 145 یا 82 لوگ، اور مرد ہی صرف 72، اور سامنے 22000 کا لشکر، یہ بھیجنے کی کیا وجہ تھی؟ ادھر اتنے کم اور سامنے 22000 لشکر۔ تو یہ جانتے تھے ملعون ابن زیاد جانتا تھا
کہ جنگ بدر جب قائم ہوئی تھی انہی کے گھر والے 313 تھے، ہزاروں کی تعداد تھی، تمام کے تمام کو دھول چٹا دی تھی. بنو ہاشم کا گھرانہ تھا سارا. جانتے تھے یہ لوگ اگرچہ 72 ہے لیکن 72 22,000 پر بھاری ہے. 22,000 کا لشکر 72 کے سامنے بھیجا تھا. امام علی مقام کے سامنے 6,000 کا لشکر اور عمر بن سعد لے کر آیا اور آ کر کہا امام کیوں آئے ہو یہاں؟ تو امام علی مقام نے کہا ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے. یہ دیکھو خط موجود ہے، ہم آئے نہیں ہیں. اگر تمہیں یہ گوارا نہ ہو کہ ہم یہاں آئے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، اور اگر یہ بھی گوارا نہیں واپس تو ہم کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، وہیں اپنا بسیرا کریں گے. اور یہ بھی گوارا نہیں ہے تو پھر یزید سے مجھے ملاقات کرنے دو سامنے. بیعت کا نہیں کسی جگہ کیا آپ نے کہ میں بیعت قبول کر لیتا ہوں. آپ نے امام علی مقام نے بیعت کا کسی جگہ نہیں کہا. یزید کے سامنے فیس ٹو فیس بات ہو جائے. عمر ابن سعد نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، چھٹکارا ہو جائے گا، جنگ بھی نہیں ہوگی. اس نے خط لکھا ابن زیاد کی طرف اور کہا یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ اگر ہم تو یہاں آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، اور بہتر ہے کہ ہم اگر منظور نہ ہو تو واپس چلے جائیں. یہ خط جب پہنچا ابن زیاد کے پاس اس وقت شمر لعین ذی جوسن وہاں موجود تھا. یہ شمر کون ہے اس کے بارے میں سن لے. ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر والوں کے خون میں ایک چت کبرا کتا منہ ڈبو رہا ہے. چت کبرا کتا میرے گھر والوں کے خون میں منہ کو ڈال رہا ہے. یہ جو نبی پاک نے خبر دی تھی اسی ملعون شمر لعین کے بارے میں. اسے کوڑ کا مرض تھا، کوڑ کی بیماری تھی. یاد رکھ لو اکثر یہ جو بیماری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، بندے کی آزمائش لے آتی ہے. لیکن کچھ کو اگر بیماری دی جاتی ہے اس کی ایک سزا ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے. یہ ملعون جو شمر لعین ذی جوسن یہی اہل بیت پاک کا قاتل، امام حسین کا قاتل یہی تھا. یہ بات قریب میں بیٹھا تھا. جب ابن زیاد نے جب وہ خط پڑھا نا تو ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ رات تو اچھی ہے کہ امام حسین یہاں سے واپس چلے جائے، یہ تو اچھا رہے گا. لیکن وہ ملعون قریب میں بیٹھا تھا. کہا ابن زیاد ایسا نہ کر، تیری عزت خراب ہو جائے گی، تیری جو شوکت شان و شوکت ہے یہ ساری بیکار ہو جائے گی، تیرا جو روب و دبدبا ہے سارا ختم ہو جائے گا اگر یہ واپس چلے گئے تو. ایسا نہ کر، انہیں واپس نہ جانے دے. اور میں نے سنا ہے کہ سعد جو عمر ابن سعد جو گیا ہے ان کے قریب بیٹھ کر سب باتیں کرتا ہے، مجھے خبر ملی ہے. اسے وہاں سے معزول کر دے، ہٹا دے، میں جاتا ہوں ان کے سامنے لڑنے کے لیے. یہ ملعون تھا شمر لعین. اس نے خط واپس لکھا کہ اب تو ہٹ جا اس جگہ سے اور تیرے لیے تیری جگہ پر وہ شمر آتا ہے. وہ ملعون شمر آیا. قربان جائیے. ادھر امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام پر حال ادھر یہ تھا کہ ادھر امام علی مقام کے 7 محرم الحرام کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا. 7 محرم. فرمایا جاتا ہے کہ مولا عباس نے قربان جائیے اس قدر مولا حسین کے گھر والوں کے لیے محنتیں کی کہ پانی ایک مرتبہ تو نہر فرات سے جا کر پانی لائے بھی، پہلی مرتبہ جب 7 تاریخ کو صبح ہی کو پانی لائے، لیکن پہرا کم تھا تو پانی لے کر آئے. جب دیکھا کہ مولا عباس پانی لے کر واپس آ چکے ہیں تو ان ظالموں نے اور زیادہ پہرا لگا دیا. اب جانا بڑا مشکل ہو چکا تھا. فرمایا جاتا ہے مولا عباس نے اس جگہ پر کئی کنویں کھودے تھے پانی نکالنے کے لیے، لیکن ہر کنویں جو کھودا جاتا پانی نہیں نکلتا تھا. اللہ کو منظوری الگ تھا، اللہ کو منظوری الگ تھا. اور اس بات کو بھی سماعت فرما لے خاص کہ مولا حسین علیہ السلام کے اس گھرانے کے اندر، گھر والوں کے اندر سب سے چھوٹے ننھے علی اصغر تھے. یہ بات سن لینا کہ آج سے پہلے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں. جب انہیں مکہ کی زمین پر نیچے رکھا گیا اور جب ایڑی کو گھسا تو وہ زمین سے پانی نکل آیا. 7 محرم الحرام کو ننھے علی اصغر کو 7 سے لے کر 10 تک زمین پر نہ رکھا گیا. اگر مولا اصغر کو زمین پر رکھ دیا جاتا اور وہی پانی کی پیاس کے اندر، آتش کے اندر اگر مولا اصغر علی اسی پانی کی پیاس کے اندر زمین کو ٹھوکر لگاتے تو وہ زمین سے پانی نکل آتا.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور اور تھا. 7 محرم سے لے کر بڑے اسلاف ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ سینہ بھی سینہ کی بات ہے, کوئی کتاب والی بات نہیں ہے. کہا آپ کو ماننی ہو تو الگ بات ہے, یہ عشق و محبت کی بات ہے. امام علی اصغر کو گود ہی کے اندر رکھا تھا, زمین پر نہیں لٹایا تھا. اور مولا عباس نے پانی کی کئی کوششیں کی, پانی نہیں نکلا کئی جگہوں پر. فرمایا جاتا ہے اس کے بعد 7 محرم الحرام کا دن نکلا, 8 کا دن نکلا, 9 کا جب دن آیا, رات آئی, مولائے کائنات کی تلوار ذوالفقار کو لے کر امام علی مقام مولا حسین اپنے خیمے کے قریب جا کر وہی تلوار کو گاڑ دیا, اسی تلوار پر سر کو ٹیکا لگا دیا اور آپ سکون کے ساتھ اسی تلوار پر آرام کرنے لگے. اب آپ دیکھیں کہ سامنے 22,000 کا لشکر موجود ہے اور ادھر اتنا سکون کے ساتھ آپ تلوار پر اپنے سر کو, تو اس سے کیا پیغام ملا؟ جو سچے ہوتے انہیں کبھی بے قراری نہیں ہوتی, سکون ہی ملتا ہے. جو جھوٹے ہوتے وہ ہمیشہ بے قراری رہتے, بے چینی رہتے ہیں. سچوں کو کبھی بے قراری نہیں, سکون ہی ملتا ہے. آقا حسین مولا حسین نے تلوار پر ذوالفقار پر اپنا سر رکھ دیا ہے. ادھر تھوڑی دیر ہوتی نا تو بڑی تیزی کے ساتھ سواریوں کے پاؤں کی آوازیں آنے لگی, شور مچنے لگا, ایک شور آنے لگا. رات 9ویں رات تھی, یعنی کل کی رات جو تھا نا, آنے والی رات, وہ رات تھی, عاشورے کی رات تھی. وہ جب آواز سنا نا تو آقا حسین نے سر مبارک کو بلند کیا اور مولا عباس کو بلایا کہ عباس یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے, یہ شور کہاں سے آ رہا ہے. جب اتنا کہا نا تو آقا حسین سے عباس نے کہا, آقا حسین کہ سامنے لشکر آ چکا ہے لڑنے کے لیے, تیاریاں ہو چکی ہے جنگ کے لیے. میرے مولا حسین نے کہا اس بات کو ہر ایک سماعت کرنا, سننا خاص بات کو, اور میری ماں بہنیں بھی جو سنتی ہے اس بات کو خاص سننا کہ مولا حسین نے کیا پیغام دیا تھا. کہا عباس جا کر ان لوگوں سے کہہ دو کہ آج کی رات مہلت دے دے, آج کی رات مہلت دے دے. جمعرات ہے اور کل کا دن جمعہ کا دن ہے, یہ عاشورے کی رات ہے, آج کی رات مہلت دے دے. یہ کون سا گھرانہ ہے, کبھی مانگنے والا گھرانہ نہیں, مانگنے والوں کو دینے والا گھرانہ ہے. آج مولا حسین مانگ رہے ہیں, کس لیے مانگ رہے ہیں کہ اس لیے جا کر کہو کہ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا موقع عطا فرما دے. مولا عباس کہتے ہیں آقا حسین آپ کی پیدائش سے لے کر ابھی تک یہی خبر دی جاتی تھی کہ کربلا کا میدان قائم ہوگا, بڑے جلال میں تھے. عباس کہاں موقع آ گیا اور آپ مہلت مانگ رہے ہیں, آپ مہلت مانگ رہے ہیں کہ رات کی مہلت دی جائے. کہا عباس جا کر مانگو مہلت, اور وہ مہلت میرے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے مہلت مانگنی ہے. رات عاشورے کی رات, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے رات, یہ بار بار نہیں ملے گی, یہ آخری رات ہے ہمارے لیے, یہ آخری رات ہے. قربان جائیے. آج میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مولا حسین اس رات عبادت کے لیے مانگ رہے ہیں, عبادت کے لیے, بندگی کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ہماری آخری رات ہے, پھر بات نہیں ملے گی, بندگی کا موقع نہیں ملے گا, اسی رات بندگی کر لیں. یارو جس آقا کے چاہنے والے ہم ہیں, کیا ہم نے کبھی نماز کی فکر کی ہے؟ ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے, ہمیں کبھی احساس ہوا ہے اس کا کہ ہم اس کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہے اس کا احساس بھی نہیں کرتے؟ اور آقا حسین اس رات جو جنگ کی رات ہے, لیکن اس رات سجدے کی رات, سجدے کی مہلت مانگ رہے. قربان جائیے. آقا حسین مولا حسین نے جب وہاں ایک مہلت مانگی, رات نکلی. اس رات کے اندر مولا حسین نے جتنے لوگ افراد نوجوان تھے 72 لوگ, ان سارے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا اے لوگوں سن لو کہ ہم یہاں آئے, ہمیں بلایا گیا ہے, اور یہ لوگ ہیں میرے جان کے دشمن ہیں, میرے خون کے پیاسے ہیں. تم آئے ہو, دیکھ لو سامنے سواری موجود ہے, سواری ہے, ہر ایک سواری لے کر یہاں سے ساز و سامان کے ساتھ واپس چلا جائے. آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, میں کوئی آپ کے لیے کوئی کل قیامت کے دن سوال ہوگا تو میں اس کا جواب دوں گا کہ میں نے ہی کہا تھا
اور آپ نے اس طرح کی باتیں کر کے آپ نے جو دیا جلا تھا اس پر ہاتھ مار دیا. کہا آپ لوگوں کو اگر شرم آتی ہو، حیا آتی ہو کہ میرے سامنے اٹھ کر جانے کی، تو لو یہ اندھیرا ہو چکا ہے، اب چلے جاؤ. آپ نے دیا بجھا دیا، اپنے سر کو نیچا کر دیا. تھوڑی دیر ہوتی ہے خیموں سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی اور رونے کی آوازیں آنے لگی. قربان جائیے، رونے کی آوازیں آنے لگی. تھوڑی دیر میں امام علی مقام نے وہ دیے کو جلوایا. جیسے ہی دیا جلوایا، جتنے موجود تھے اتنے ایک بھی اٹھا نہیں تھا، ایک بھی اٹھا نہیں تھا. اٹھ کر کہنے والے نے کہا، مسلم بن اوسج نے کہا، آقا حسین، مولا حسین، ہم آئے ہی آپ پر جان کو قربان کرنے کے لیے، آپ کو چھوڑ کر ہم جائیں گے؟ ہم آپ کو تو دور کی بات، آپ کے گھر والوں پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم آپ پر، آپ کے گھر والوں پر جان کو قربان کر دیں گے. ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے. مولا عباس نے کہا، آقا حسین، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے. ہم اپنی جانوں کو آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی اولاد پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. مولا حسین، آقا حسین نے جب دیکھا اس قدر ہے، آپ وہاں سے اٹھے، لوگوں کو کہا جاؤ اپنے خیموں میں چلے جاؤ، یہ رات اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو. قربان جائیے، مولا حسین گئے اور جا کر عورتوں کی خیمے میں گئے اور جا کر سیدہ زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ زینب، سیدہ، اس بات کو میری غور سے سننا، خاص کر کے میری ماں بہنیں سنیں. سیدہ زینب کو مولا حسین نے جو وصیت کی تھی، سیدہ زینب سے کہا، سیدہ دیکھ لو، آج کی رات ہے، آخری رات ہے، کل ہم شہید ہونے والے ہیں. سیدہ زینب نے کہا، بھائی جان ایسا نہ کہو. رونے لگی سیدہ زینب. کہا، سن لو سیدہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ میرے جانے کے بعد نوحہ نہ کرنا، میرے جانے کے بعد کپڑوں کو نہ پھاڑنا، میرے جانے کے بعد منہ پر تماچے نہ مارنا. قربان جائیے، یہ آخری وصیت کی تھی. بس صبر کے دامن کو تھامے رکھنا. یارو، ہم سوچیں ہم اس رات کیا کرتے ہیں. مولا حسین نے اس رات دشمنوں سے یہ نہ کہا کہ ہمیں مہلت دے دو تاکہ ہم ہر طرح سے اپنی فیسلٹی اور اپنی طرح سے انتظام کر دے، یہ مہلت نہ مانگی، بلکہ دشمنوں سے کہا، اے کلمہ پڑھنے والوں دشمن، تم دشمن تو ہو لیکن تم نے مہلت دینی ہے مجھے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کی، مجھے اللہ میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی ایک مہلت دی جائے. یارو، آقا حسین نے اس آنے والی رات، 9ویں رات، عاشورے کی رات جو 10ویں رات ہے، 9واں دن ہے، اس رات عبادت کرنے کے لیے مولا حسین نے دشمنوں سے طلب کیا تھا. اور اسی پوری رات میں قربان جائیے مولا حسین عبادت کرتے تھے. بلکہ فرمایا جاتا ہے حمید ابن مسگب نے دیکھا کہ آقا حسین ایک خیمے کے اندر جب انہیں دیکھا تو مدہم بدم آپ مقدس اور اس قدر آپ خوبصورت لہجے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. قربان جائیے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں آپ نے گزاری. آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے انصار نے، آپ کے ساتھ جو آئے تھے ان سارے لوگوں نے عبادت کر کے گزاری. یہی پیغام میں آپ لوگوں سے دینا چاہتا ہوں. یا لو، آنے والی رات مقدس رات ہے، عاشورے کی رات ہے، جس کی محبت میں ہم یہاں محفل میں آئے ہیں، اسی کی محبت میں کل ہمیں اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا، ہمیں ادھر ادھر نہیں گزارنا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکانا ہے. مولا حسین کی یاد میں ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہمیں ادھر ادھر جا کر اپنی رات کو نہ کھونا ہے. یہ عاشورے کی رات ہے، بڑی مقدس رات ہے. امام علی مقام نے اسی رات کو اللہ کی بارگاہ میں گزارا تھا. یارو، وقت کے مطابق کل جو بات ہے وہ اہم عاشورے کے دن کی بات ہوگی. آج کی رات جو میں نے ابھی بات کی ہے اس رات کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں کل کی رات اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے اور مولا حسین کو راضی کرنا ہے اور مولا حسین کی یاد میں اللہ کی تسبیح کو بیان کرنا ہے. بس اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مولا حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والی مقدس رات مولا تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے بیان کیا اگر داستان کربلا کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی کمی بیشی یا گستاخی ہو تو مولا تبارک و تعالیٰ مولا حسین کے صدقے اسے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ والسلام پیش کریں. مومنو لو دل کو
تھام آتے ہیں خیر الانام، آؤ مل کر بھیج ہم ذات پر ان کی سلام، مومنو لو دل کو تھام، وہ مدینہ کی زمین عرش بری سے کم نہیں، دیکھے ہے جو پوچھو انہیں، جس کے دل میں دم نہیں، رشک خلد کرتی ہے دیکھ کر ناز و نظام، آؤ مل کر بھیجے ہم ذات پر ان کے سلام، مومنو لو دل کو تھام، کال کمل میں کمال ہے، بے مثل ان کا جمال ہے، صدیق عمر عثمان علی حضرت بلال ہے، آپ کے ہیں انگنت فیض کے ہیں کچھ یہ نام، آؤ مل کر بھیجے ہم ذات پر ان کے سلام، مومنو لو دل کو تھام، مولا نے یہ فرمایا ہے معراج کی شب آپ سے، فرما دو اے میرے نبی تم بڑے جذبات سے، بخش دے گا ذوالجلال میری امت کو تمام، آؤ مل کر بھیجے ہم ذات پر ان کے سلام، مومنو لو دل کو تھام، زہرا کی پاک دامنی صبر حسن اور حسین کی، کام سب کے آ گئی ادائے نور عین کی، دلاور کیوں محروم ہو، دلاور کیوں محروم ہو، صدقے میں دو کچھ تو انعام، آؤ مل کر بھیجے ہم ذات پر ان کے سلام، مومنو لو دل کو تھام، آتے ہیں خیر الانام، آؤ مل کر بھیجے ہم ذات پر ان کے سلام، مومنو لو دل کو تھام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا شفیعنا یوم الجزا، تشریف رکھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریمہ کاسہ زمانہ نواز پروردگار بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اس محفل پاک میں ذکر ہوا منقبت و نعت پڑھی گئی مولا تبارک و تعالیٰ اور ذکر و وعظ و نصیحت کی گئی داستان کربلا بیان ہوئی مولا تبارک و تعالیٰ اور 2 مرتبہ مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی 3000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا گیا 200 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوئی 200 مرتبہ سورہ ملک پڑھی گئی 10,000 مرتبہ درود پاک درود مقدس کا ورد ہوا اور 10,000 مرتبہ درود شریف کا پڑھے گئے جو کچھ ذکر و اذکار ہوا مولا تبارک و تعالیٰ اس میں کسی بھی طرح سے کوئی لغزش خامی غلطی یا کوتا یا کم بیشی ہو چکی ہو مولا پنجتن پاک کے صدقے طفیل میں اسے معاف فرما دے الہ العالمین کربلا والوں کے صدقے طفیل میں جو کچھ آج محفل پاک میں ذکر و اذکار اور جو کچھ پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے تمام کا سب سے پہلے رحمت عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول و مقبول فرما لے ان کے توسط سے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام صحابیات تمام تابعین تبع تابعین تمام شہداء اعظام اہل بیت پاک امہات مرد مصطفیٰ عشاق مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ خدام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلمین صالحین متقین اولیاء اکرام علماء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما بالخصوص مولا تبارک و تعالیٰ جس کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی مولا تبارک و تعالیٰ بالخصوص تیرے محبوب پاک کی آل پاک شہید الشہداء شان کربلا جان کربلا آن کربلا مولا تبارک و تعالیٰ شہید الشہداء امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام آپ کے گھر والے آپ کی اولاد پاک شہداء کربلا اور اہل بیت پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما الہ تمام کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے کربلا والوں کے صدقے تمام امت رسول کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما بالخصوص مولا تبارک و تعالیٰ یہ جو نیاز رکھی گئی بالخصوص اس کا ثواب مرحوم کیسو بھائی صدیق بھائی جراوارے کی روح کو ایصال ثواب کرتے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور مولا تبارک و تعالیٰ بالخصوص مرحوم باپو بھائی عجم بھائی چوہان اور مرحوم جیو بین باپو بھائی چوہان کی روح کو ایصال ثواب کرتے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے انہی مرحومات اور جن لوگوں نے مولا تبارک و تعالیٰ حصہ لیا ان کے مرحومات کی روح کو ایصال ثواب کرتے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے حاضر آئے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والے جو نس ہوئے تمام کی روح کو ایصال ثواب کرتے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اس محفل پاک کے فیض و برکات سے ہر ایک کو مالا مال فرما مولا حسین کے صدقے سے ہم سب کو مالا مال فرما الہ العالمین اس محفل پاک میں جتنے حاضر آئے مولا تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس محفل پاک کو سجانے میں مولا تبارک و تعالیٰ جس طرح انتظام کرنے میں جن لوگوں نے حصہ لیا دامن سکھنے کسی بھی طرح سے مولا تبارک و تعالیٰ تمام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے الہ العالمین تمام کی رزق میں روزگار میں کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما دے مولا حسین کا اور اہل بیت پاک کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما دے الہ العالمین کربلا والوں کے صدقے طفیل مولا تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے نیاز میں حصہ لیا مولا تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں کاروبار میں جان میں مال میں خوب میں برکتیں عطا فرما دے الہ العالمین اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل مولا تبارک و تعالیٰ اسی محفل پاک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے مولا تبارک و تعالیٰ مولا حسین علیہ السلام کے صدقے طفیل میں ہمیں دنیا میں آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے مولا جب تک زندہ رکھ مولا حسین کے صدقے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دے مولا حسین کے صدقے خاتمہ بھی ایمان پر نصیب فرما دے ہمارے لیے دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے الہ العالمین پچھلے زمانے سے آنے والے زمانے کو بہتر سے بہتر بنا دے الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے یا الہی بھول جاؤں نزاع کی تکلیف کو سادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو الہی بھول جاؤں نزاع کی تکلیف کو سادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحم و کرم کی بارش برستی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کی جو چھوٹی نیاز ہے عاشق حسین مرحوم کیشو بھائی صدیق بھائی جیرہ والے کی طرف سے، اور بڑی نیاز جو رکھی گئی ہے وہ مرحوم باپو بھائی اعظم بھائی چوہان کی طرف سے اور مرحوم جیوا بین باپو بھائی چوہان کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کر اس مرحومین کی روح کو اصالِ ثواب کرتے مولا اسے بارگاہ میں قبول فرمائے۔